حضرت عبداللہ ابن نویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنا بول مبارک رکھا تھا، پیشاب مبارک۔ وجہ کیا تھی؟ ہو سکتا ہے سردی بہت ہو اور لے جا کر دور پھینکنا محال ہو، اور رسول اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے فضلات مبارک، ان کا پیشاب مبارک بھی بڑا اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی تھی۔ عزیز دوستو، کوئی چیز ان کے ان نور کا پیکر تھے، وہ ان کے جسم سے صرف خوشبو نکلا کرتی تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ، اگر عام انسان کا رکھے بدبو ہو جاتی ہے اور لوگ کراہیت کرتے ہیں، مگر سرکار جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کراہیت کرنے والے نہیں ہیں، میرے صحابہ تو ادب کرنے والے ہیں، وہ جانتے تھے۔ اسی واسطے رسول پاک علیہ السلام نے برتن میں رکھ دیا اور آرام فرما لیا۔ حضور نے یا نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب صبح پھینکنے کے لیے حضور تشریف لائے، چاہا کہ اسے پھینک دیں تو دیکھا کہ برتن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو سرکار نے اپنی خادمہ جو تھی گھر میں، جو خدمت پر رہتی تھی، ان سے پوچھا اس میں نے یہ رکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ اب حدیث کے الفاظ سنے، انہوں نے کہا شربت بولہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے پیاس لگی تھی، نظر آیا، میں نے گلاس میں ڈال کر پی لیا ہے۔ میرے دوستو، یہ روایتیں میں عام لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگ درس حدیث کے لوگ ہیں، جاہل کے سامنے آپ بیان کریں گے آپ کو ہی گالیاں دے دے گا، وہ ایمان کے اس درجے پر نہیں ہوتا۔ مگر آپ لوگ چونکہ پابندی کے ساتھ درس حدیث میں آتے ہیں، سرکار کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہے، اس واسطے آپ کی خدمت میں ہر جگہ نہیں بیان کی جا سکتی، اور برداشت لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کے صحابہ کے پاس وہ ہم جیسے گناہگار عام انسان کو اگر یہ سنائے، مجھے بھی پاگل بول دیں گے، سننے والوں کو بھی پاگل بولیں گے، نکل گئے ہیں خواجہ گلشن میں لوگ یہ بولیں گے، اور حاضرین کرام اصل میں وہ تیر کی کمان کی طرح نکل گئے ہوتے ہیں۔ اصل ایمان تو یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کا احترام، رسول اللہ کے آثار کی تعظیم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ حضور پاک نے نہ غصہ فرمایا نہ جلال فرمایا، اور یہ بھی نہیں پوچھا تمہیں فرق نہیں محسوس ہوا پانی میں اور پیشاب میں؟ میرے دوستو، پتا کیا چل رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کا بول مبارک بھی ایسا برکت والا ہوتا تھا کہ اس میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ اس میں ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، وہ اس سے لوگوں کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ حضور نے نہ جلال فرمایا نہ غصہ فرمایا۔ کہنے لگے پکا تم نے پی لیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ ارشاد فرمایا لن تشتکی وجع بطنی کی ابدا، اب جاؤ، مرتے دم تک کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، مرتے دم تک تمہارے پیٹ میں اب درد نہیں ہوگا، جاؤ، صحت پالی ہے تم نے، اب تمہارے پیٹ میں درد ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اندازہ آپ لگائیں کہ سرکار کے صحابہ کس قدر عبادت تھے۔ اور آپ یہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو پتا چلے، خدا نہ خواستہ پہلے کوئی انسان پی نہیں سکتا، اگر پی لے، اگر کسی کو اطلاع ملے، وہ جی نہیں سکتا، کیسی انسان کو کراہیت ہوگی۔ مگر ان لوگوں کا عقیدہ ایسا مضبوط تھا، وہ لوگ کہتے تھے میں نے کوئی غلط چیز نہیں پی ہے، میں نے تو برکتوں کا سبب پی لیا ہے۔ میرے دوستوں، ان کا ایمان ایسا تھا، ان لوگوں کو بڑا ادب تھا سرکار کے پیشاب مبارک سے۔ آپ لوگ احادیث مبارکہ بخاری کتاب الوضو اٹھائیے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ناک مبارک صاف کرتے، تو میرے دوستو ناک سے جو ریٹ مبارک نکلتی ہے کبھی وہ زمین پر نہیں گرتی، صحابہ اپنے جبے پھیلا دیتے۔ حضور چھنکنا چاہتے تو صحابہ کے جبے پھیل جاتے، صحابہ کے ہاتھ سمٹ جاتے، اور میرے دوستو اور چہروں پر ملتے، اور اگر کسی کو نہ ملتا تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا، اپنے سینے پر وہ لوگ لگا لیا کرتے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ رسول ہیں، ان کی ہر چیز کو اللہ نے پاک بنایا ہے، یہ ایسے پاک، ایسے نور والے، ایسے منور، ایسی برکتوں کا سبب بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کی جو چیز مل جائے وہ انسان کو کامیابیاں عطا کر دیا کرتی ہے۔ اور میرے دوستو، سرکار کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا، سرکار یہ نہیں بولتے تھے مدلو میں تمہیں عبادت کروانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آیا ہوں، میری تعظیم کیوں کر رہے ہو، میں کچھ نہیں ہوں، میری تعظیم مت کرو۔ رسول اللہ دیکھتے جاتے تھے اور خوش ہوتے چلے جاتے تھے۔ سرکار کے صحابہ دھوم مچاتے ایک ہی موقع پر، باقی سارے موقعوں پر ان پر سناٹا ہوتا تھا، ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوتے تھے۔ مگر جب سرکار وضو کرنے بیٹھتے، سرکار ناک صاف کرتے، سرکار کلی کرتے، عالم یہ ہوتا، ایسا محسوس ہوتا کہ اب جنگ ہونے والی ہے، ٹوٹ پڑتے، ہاتھ بھج جاتے پورے زمین پر، پورے ہاتھ بھج جاتے، ایک قطرہ رسول پاک علیہ السلام کے پانی کا زمین پر گرنا نہیں دیتے۔ میرے دوستو، ایسا صحابہ نے ادب کیا تھا۔ ایمان، یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ والا دین، صحابہ والا دین یہ ہے، جو بے ادبیاں تم کر رہے ہو وہ صحابہ والا دین نہیں ہے۔ صحابہ والا دین، حضور کے منہ مبارک نظر آ جائیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ادب کا عالم کیا ہوگا۔ ناک سے نکلنے والی چیزوں کا یہ ادب ہے، تو پھر جسم سے لگے ہوئے بالوں اگر مل جائیں تو ان کے ادب اور ان کے احترام میں ان کی عقیدتوں کا عالم کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔